پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل لوگوں کو وقار ہائر کر لیتا ہے۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا تھا اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ دماغ کی رگیں غصے سے پھٹ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، مغرور، خود پرست، دوسروں کو اپنے سامنے کیڑے مکوڑے سمجھنے والا رئیس زادہ عرش لغاری، جس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دماغ پھر جاتا تھا اور پھر اس کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ وہ لغاری فیملی کا اکلوتا وارث تھا جس نے اس کو خود سر اور بے رحم بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور شخصیت میں مکمل تھا۔ دنیا اس کو دور سے آتا دیکھ کر اس کے جانب لپکتی تھی۔ وہ یونانی حسن کا دیوتا تھا اور ذہانت، حسن اور شہرت نے مل کر اس کو احساس اور جذبات سے عاری کر دیا تھا۔ میری کافی بھیجے اندر، اس نے انٹرکام پر اپنی پی اے کو کہا، جو بوتل کے جن کی طرح 2 منٹ میں حاضر تھے۔ اس نے گہری نظروں سے اپنی پی اے زینب کو دیکھا، جو نہایت ہی حسین تھی اور بولڈ بھی۔ رکو، ادھر آؤ۔ وہ کافی کا مگ رکھ کر جانے لگی تو اس نے روکا۔ جی سر، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ہر کوئی اس سر پھرے سے بات کرتے ڈرتا تھا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے اس کو اپنی میز کے قریب بلایا تھا۔ اس پی اے کے اوسان خطا ہو گئے۔ عرش لغاری کی جانب اس نے الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ عرش لغاری نے اپنی بات کا اثر زائل ہوتے دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کھسکایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ یا پاس آ کر بتاؤں؟ اس نے طنز کیا۔ پی اے نے اس کے غصے کے ڈر سے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ گڈ، اور پاس آؤ، اس نے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنی پی اے کو کہا۔ اس کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ عرش لغاری کی بدلے نگاہیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو اس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کا رودار نہ تھا، پھر کیوں اس کو اس قدر نزدیک آنے کو کہہ رہا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا تمہیں میری؟ وہ اچانک آپے سے باہر ہوتا اس کا بازو کھینچ گیا۔ اس اچانک حملے پر اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ شکر کرو کہ میرا یہ آفس ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ تمہاری یہ چیخ میں تمہارے حلق میں ہی اتار دیتا۔ وہ صفاقی سا بولا تھا۔ اس کی پی اے زینب، جو درمیانے طبقے کی تھی، اس کی بات پر آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ کافی خوبصورت ہو ویسے تم، پر میری تو آج ہی نظر گئی ہے تم پر۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کے گالوں کو چھونے لگا تھا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سر، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اپنی آنکھیں رگڑتی بے خوف ہو کر بولی۔ کیا مطلب کیسی باتیں، اور دور کیوں ہوئی؟ واپس میرے پاس آؤ، یہ میرا آفس ہے اور یہاں پر میری مرضی چلے گی۔ وہ بیچاری فوراً قریب ہوئی۔ تبھی عرش لغاری کی آنکھوں میں ہوس ابھری۔ اس نے اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور ساتھ ہی اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر چھکنے ہی لگا تھا کہ کوئی بغیر اجازت لیے اندر آ گیا۔ عرش لغاری کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، جس کی وجہ زینب، جو ہائی ہیلز میں تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر پڑی۔ وہ سر، آپ کے سائن چاہیے تھے ان فائلز پر۔ اندر آنے والی فاریہ حسن تھی، جو سامنے کا منظر دیکھ کر چکرا گئی۔ جلدی سے اس نے زینب کو زمین سے اٹھنے میں مدد کی، جو نفرت سے عرش لغاری کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی آفس، وہ اپنی سلگتی کنپٹی پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اس کو یہ دونوں لڑکیاں اس وقت سخت زہر لگ رہی تھی۔ جا رہی ہوں میں یہ جاب چھوڑ کر، آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجھے کام ہی نہیں کرنا۔ اچانک زینب چیخ کر بولی۔ فاریہ حسن نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ سارے معاملے سے بے خبر تھی، مگر اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عرش لغاری نے کیا کیا ہے۔ بکواس بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، میں خود بھی تم جیسی لوز کریکٹر پی اے نہیں رکھنا چاہتا، وہ ڈٹھائی سے بولا۔ زینب دکھ سے اس کی جانب دیکھتی نکلتی چلی گئی۔ فاریہ حسن نے اس کے پیچھے جانا چاہا تھا کہ عرش لغاری نے اس کو بازو سے دبوچ لیا۔ اگر یہاں سے کوئی بات باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آئی سمجھ؟ عرش نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ فاریہ نے ڈر کے ہاں میں سر ہلا دیا اور فوراً اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کرتی بھاگ گئی۔ پیچھے عرش لغاری نے زور سے مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا اور وہ بالکل بھی حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو کوسا، بھلا اپنی پی اے کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اپنی برسوں کی بنائی امیج ایک پل میں اس کے سامنے برباد ہو گئی تھی۔ آج کے واقعے کو وہ پورے راستے سوچتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا پہلا دن ہی نہایت برا گزرا تھا۔
عرش لغاری جیسے انسان سے اس کو سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی اور ایک ایک منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا۔ اس کو وہ معصوم سی پیے پہ دکھ ہوا جو اس بے رحم شخص کا شکار ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کو آفس کے سبھی لوگ برے اور منافق لگے تھے۔ اس کا خون کھول رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کا علاج چل رہا تھا جو کینسر کی مریضہ تھی اور اس نے یہ جاب ہر حال میں جاری رکھنی تھی ورنہ ان کی جان جا سکتی تھی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی فارہ حسن کی سانسیں رک جاتی۔ اس کی ماں اس کا واحد سہارا تھی اور باپ 2 سال پہلے گزر گیا تھا۔ انہی سوچوں میں گھر بھی آ گیا اور السلام علیکم امی۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، راحت بیگم نے قدرے نکاحت سے جواب دیا۔ فارہ حسن نے بیگ گندے سے اتارا اور واش روم سے فریش ہو کر کچن میں چلی گئی۔ امی آپ نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، سوچا کہ تم آؤ گی تو کھاؤں گی، وہ محبت سے بولی۔ اس نے ماں کے لیے بھی کھانا نکال کر گرم کیا اور ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ کیسا گزرا میری بچی کا پہلا دن؟ راحت بیگم نے کھانے کے دوران پوچھا۔ فارہ کی نظر میں آج کا سارا منظر گھوم گیا۔ ہاں ٹھیک تھا، اچھا تھا، وہ کہہ کر کھانے میں پھر سے مشغول ہو گئی۔ بیٹا دھیان سے رہنا، دنیا بہت ظالم اور دھوکے باز ہے۔ میری بیماری کی وجہ سے تم پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہو، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، وہ اپنے دل کے خدشے ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ امی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے اور سمجھدار بھی، وہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی، اس نے ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ راحت بیگم ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی اور وہ میرا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دے گی۔ فارہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا ختم کر کے برتن اٹھا کر کچن میں رکھائے۔ امی میں تھوڑی دیر سونے لگی ہوں اور پھر میں نے رات کو ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، وہ یہ کہہ کر لیٹ گئی، صبح کی تھکی جو تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا تم آرام کرو، میں بھی دوائی کھا کر سونے لگی ہوں۔ فارہ کی آنکھیں لیٹتے ہی بند ہو گئی۔ وہ شراب پر شراب پی رہا تھا اور اس وقت بالکل بھی وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی سرخ لباس میں ایک لڑکی اس کی جانب آئی۔ وہ حسن کے دیوتا کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ ہائے بیبی کیسے ہو؟ وہ لڑکی عرش لغاری کے پاس جا کر قدرے بولڈ انداز میں بولی۔ عرش لغاری نے چونک کر آواز کی جانب دیکھا، پھر دلکشی سے مسکرایا۔ اس کے سامنے نہایت ہی خوبصورت لڑکی سرخ لباس پہنی کھڑی اس کو دعوت عام دے رہی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، کہتے ساتھ اس نے اس خوبصورت سی لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھایا جو اس نے گرم جوشی کے ساتھ تھام لیا۔ عرش لغاری پر نشہ آہستہ آہستہ طاری ہو رہا تھا اور وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ روم میں چلو ڈارلنگ، ورنہ میں یہیں پر آپے سے باہر ہو جاؤں گا، اس کی ادائیں دے کر عرش لغاری نے بہکتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ جو ایک کال گرل تھی اس کے انداز پر گہرا مسکرایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ روم میں آتے ہی دونوں نے ہر حد کو پار کر دیا۔ عرش لغاری نشے کے زیر اثر بہکتا چلا جا رہا تھا۔ لیٹ سٹارٹ بیبی، وہ لڑکی خود کو بے لباس کرتے ہوئے بولی۔ عرش لغاری نے خود کو بھی اپنے کپڑوں سے آزاد کیا اور اس کے اوپر چھک گیا۔ وہ اس کے لبوں پر چھکے خود کو سیراب کر رہا تھا اور ہاتھ پورے جسم پر رقص کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں عرش لغاری کا کردار بھی تاریک ہو گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک لڑکی کے ساتھ پرہا نہ پایا۔ وہ فوراً سے شاور لے کر آفس بھاگا۔ آج اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ آفس میں جلدی جلدی داخل ہوتا زور سے کسی سے ٹکرایا تھا اور اس نے ٹکرانے والے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مس فارہ حسن آپ اندھی ہیں کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ فارہ حسن اس کی آواز سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی فائلیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ فائلز اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ غصے سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ پاگل انسان، دیکھ کر خود نہیں چل سکتا اور مجھے باتیں سنا کے چلا گیا۔ وہ فائلز اٹھاتی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دھیان سے کام کیا کرو، پھر سے سر عرش کے غصے کو ہوا دے دی نا تم نے۔ وقار جو اسے عرش لغاری سے ٹکراتے ہوئے دیکھ چکا تھا اسے پھر سے آ کر بولا۔ میں کب ٹکرائی تھی؟ میں تو آگے چل رہی تھی، پیچھے سے آ کے وہ خود ٹکرائے تھے، اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بیچارگی سے بولتے ہوئے وقار کو نہ جانے کیوں بہت بھولی سی لگی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر آئندہ سے دھیان رکھنا،
ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ فاریہ ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ مجبور تھی، کام تو یہیں پر کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تو تھا ہی نہیں۔ بس اندر جا کر ان فائلز پر سر سے سائن لے کر آئیں، تبھی ایک سینئر نے آ کر کہا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ وہ پھر سے اس جلاد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی ٹھیک ہے سر، میں کروا کر آتی ہوں۔ وہ فائلز اٹھا کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازہ ناک کیا اور کل کی غلطی اس نے دوبارہ نہ دہرائی تھی۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر آ گئی۔ عرش لغاری نے پھر سے اسے دیکھ کر گھورا تھا اور سر وہ ان پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اس نے اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے پورے اعتمادی سے کہا۔ ٹھیک ہے ادھر لے کر آؤ۔ وہ اس کو گہری دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرون رنگ کی کاٹن کی فراک میں وہ معصوم سی کلی لگ رہی تھی اور چہرے پر سادہ سا میک اپ کیا تھا جو اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ عرش لغاری کو وہ سب سے مختلف لگی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی میز تک آئی اور فائلز اس کے پاس رکھ دی۔ عرش لغاری نے ساری فائلز پر سائن کر دیے۔ فاریہ نے فائل سمیٹی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ رکو ذرا، اس کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ مڑی تھی۔ تم اسلامک فیملی سے ہو کیا؟ اس نے اچانک یہ سوال کیا۔ جی سر، میں ایک اسلامک فیملی سے ہوں۔ اس نے فخر سے گردن کو خم دیا۔ عرش لغاری نے غور سے اس کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ سر پہ شفون کا دوپٹہ لیے وہ بہت جاذب نظر آئی۔ سادگی میں وہ کسی کو بھی اپنی جانب مبذول کر سکتی تھی۔ نائس، مگر تم ایک بات جانتی ہو کہ یہ جو ڈریسنگ تم کرتی ہو اس آفس میں، یہ ڈریسنگ الاؤ نہیں ہے۔ یہاں پر فارمل ویسٹرن ڈریسنگ چلتی ہے۔ اپنی بات کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر جانتی ہوں، مگر مجھے انٹرویو کے دوران اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اگر مجھے ڈریسنگ کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائی جاتی تو میں کبھی بھی یہاں پر جاب کے لیے نہیں آتی۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اچھا تو پھر کہاں جاتی؟ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے استفسار کرنے لگا۔ جہاں بھی جاتی سر، مگر یہاں کبھی نہیں آتی۔ میں اپنے ریلیجن کے رولز پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے سر پر سے دوپٹے کو ٹھیک کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ واو نائس، سو امپریسو۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سر مجھے باہر کافی کام ہے، اگر آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو میں جاؤں کیا؟ فاریہ نے اس کے تبصروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ عرش لغاری کڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہی تھی؟ اوکے گیٹ لاسٹ، وہ چبا چبا کر بولا۔ فاریہ نے خاموشی سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اس پاگل سائیکو کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مس فاریہ حسن، آپ نے تو امپریس کر دیا عرش لغاری کو۔ اب تو آپ مشکل میں آ جائیں گی، اب تو آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ وہ اس کے چاہتے خود سے مخاطب ہوا تھا اور شیطانی ہنسی ہنس دیا۔ یار یہ ایک آرڈر آیا ہے، تم ٹیبل نمبر 19 پر لے جاؤ۔ وہ ابھی ڈیوٹی پر آئی تھی اور آ کے اپنا ویٹرس کا یونیفارم پہنا تھا جب اس کے سینئر نے آ کر اس کو کہا۔ جی ٹھیک ہے سر، میں لے جاتی ہوں۔ اس نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور ٹیبل نمبر 19 کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل نمبر 19 کی جانب آتے ہوئے اس کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس ٹیبل پر 5 سے 6 بگڑے ہوئے امیرزادے بیٹھے تھے، جس میں عرش لغاری بھی شامل تھا۔ وہ وہیں رک گئی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ بات سنو تانیہ، اس نے آرڈر لے جاتے ہوئے ایک لڑکی کو آواز دی۔ پلیز ایک میری چھوٹی سی ہیلپ کر دو، تم یہ میرا آرڈر لے جاؤ اور میں تمہارا آرڈر لے جاتی ہوں۔ اس نے ہلکی آواز میں بے چارگی سے کہا۔ آئی ایم سوری یار، سر نے کل سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو آرڈر لے کر نہیں جائے گا۔ جس کو جو آرڈر دیا جائے گا وہ وہی لے کر جائے گا۔ کل بھی اس بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری یار، وہ ٹکا سا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ فاریہ حسن نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور آرڈر ٹیبل کی طرف لے کر بڑھ گئی۔ سر یہ آپ کا آرڈر۔ اس نے تمام آرڈر ٹیبل پر سجا دیا۔ عرش لغاری نے اس جانی پہچانی آواز پر سر اٹھایا تھا جو پہلے فون میں مصروف تھا۔ تم یہاں بھی جاب کرتی ہو؟ عرش لغاری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا تم کہہ کر بلانا فاریہ حسن کو سخت برا لگا۔ جی سر، میں یہاں بھی جاب کرتی ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر فوراً سے اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ اس کی اس حرکت پر بل کھا کر رہ گیا۔
اس کو یہ ایٹیٹیوڈ زہر لگا تھا. یار ہے تو ایک معمولی سی ویٹریس اور ایٹیٹیوڈ دیکھو کیسے دکھا کر گئی ہے. عرش لغاری کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے کہا تھا. عرش مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا. اب دیکھو میں کیسے تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ نکالتا ہوں مس فاریہ حسن. وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. ہیلو، مس فاریہ حسن کو میرے آفس میں بھیجیے. اس نے انٹر کام پر کہا اور لیپ ٹاپ پر جھک گیا. یس کم ان. دروازے پر ناک ہوا اور اس نے اجازت دی. آئیے مس فاریہ حسن آئیے. وہ اس کو دیکھ کر طنزیہ بولا. جی سر آپ نے بلایا تھا؟ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا. جی مس بالکل بلایا تھا. آج سے آپ میری پی اے ہیں. اچانک اس کے لفظوں نے فاریہ حسن پر بم پھوڑا تھا. مگر سر میں تو ریسیپشنسٹ ہوں نا، میں آپ کی پی اے کیسے بن سکتی ہوں؟ اس کو سخت تاؤ آیا تھا اس گھٹیا انسان پر، مگر ضبط کرتے ہوئے بولی. یہاں کی مالک آپ نہیں میں ہوں مس فاریہ حسن، تو اس لیے ڈیسائیڈ بھی میں ہی کروں گا کہ آپ کو ریسیپشنسٹ رکھنا ہے یا پی اے رکھنا ہے. وہ چبا چبا کر بولتا فاریہ حسن کو حد سے زیادہ زہر اور صفاق لگا تھا. آئی ایم سو سوری سر، میں یہاں پر ایز اے ریسیپشنسٹ آئی ہوں تو ایز اے ریسیپشنسٹ ہی کام کروں گی. وہ بھی روبرو ہو کر بولی. عرش لغاری کا اچانک پارا ہائی ہو گیا. وہ اس کی جانب غصے سے بڑھا اور اس کو بازو سے دبوچ لیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی عرش لغاری کی بات سے انکار کرنے کی؟ وہ اس پر چھکے پھنکارا تھا. فاریہ حسن نے کھینچ کر اپنا بازو آزاد کیا. مجھ سے دور رہ کر بات کریں اور خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو. وہ انگلی سے وارن کرتی اسے اور بھڑکا گئی تھی. اچھا تو کیا کر لو گی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا اور فاریہ حسن نے آنسو حلق میں اتارے. جو میں کروں گی نا وہ آپ دیکھیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے. وہ اندر سے تھر تھر کامتی بظاہر بہادری سے بولی. اچھا چلو دیکھتے ہیں. اس نے فاریہ حسن کو کھینچ کر اپنے صوفے پر پٹکا اور اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. نہیں پلیز چھوڑ دے مجھے. وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخی تھی، مگر اس کی چیخ اور پکار کا عرش لغاری پر کوئی اثر نہ تھا. اس نے دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر دیا. نہیں، وہ حلق کے بل چلائی. عرش لغاری نے اس کا منہ دبوچ لیا. آواز اندر ورنہ یہیں پر تمہاری قبر بنا دوں گا. وہ گھرایا. فاریہ حسن نے نفرت سے اس پر تھوک دیا. وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور اس نے سرد ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور فاریہ حسن کو خون آشام نظروں سے دیکھا. وہ اندر تک ڈر گئی تھی اور وہ ایک بھیڑیے سے الجھ بیٹھی تھی. اب تم نہیں بچ پاؤ گی فاریہ حسن. وہ اس کو کھینچتا ہوا اپنے آفس کے خفیہ دروازے کی جانب بڑھ گیا اور فاریہ حسن کی سانسیں جیسے رک گئی تھی. چھوڑو مجھے گھٹیا انسان ورنہ میں سب کو تمہارا کبھی چہرہ دکھا دوں گی. وہ اسے اپنا آپ آزاد کرواتے بولی، مگر اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. اس لڑکی نے اس کی انا پر جاری ضرب لگائی تھی. وہ اس کو اب جلا کے راکھ کر دینا چاہتا تھا، اس کے وجود کو نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا. اس نے خفیہ کمرے پر لا کر بیڈ پر اسے دھکا دیا. پلیز سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کوئی فرار کا راستہ نہ پا کر بے بسی سے روتی. عرش لغاری نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور اپنا منہ بند کرو، ایک بھی آواز نہ آئے تمہاری، سمجھی؟ وہ خود کو بے لباس کرتا بولا اور فاریہ حسن کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا. اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھی اور اس نے جلدی سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، مگر عرش لغاری اس کو پکڑ چکا تھا. اب تم بچ نہیں سکتی. تم نے عرش لغاری کے چہرے پر تھوکا ہے جس پہ دنیا مرتی ہے. تم مرتے دم تک پچھتاؤ گی اپنی اس خطا پر. اس نے کہتے ہوئے پھر سے اسے بیڈ پر پھینکا اور وہ شدت سے رو دی. پلیز سر ایسا مت کریں، میری ماں مر جائے گی اور میں کیسے ان سے نگاہیں ملاؤں گی. پلیز مجھے معاف کر دیں. وہ اس صفاق انسان کے پاؤں پکڑ کر بھیگے لہجے میں بولی جس کو اس نے فرعونیت سے جھٹکا. یہ سب تمہیں مجھ پر تھوکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وہ اس کو آگ اگلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے اوپر جھکایا. فاریہ حسن سے یہ سب جب برداشت نہ ہوا تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی. اٹھو، تم یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر کے مجھے روک نہیں سکتی. وہ اس کے ساکت وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مگر وہ نہ اٹھی. اس نے پاس پڑے پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا جسے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی. تم جو بھی کر لو، عرش لغاری سے آج تم نہیں بچ پاؤ گی. اس نے فاریہ حسن کی کلائیاں سختی سے پکڑ لی. وہ درد سے کرہ کر رہ گئی تھی. پلیز مت کریں،
مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینے، میں نہیں جی پاؤں گی، جبکہ ابھی مجھے جینا ہے اپنی ماں کے لیے۔ اس کا کوئی بھی نہیں میرے سوا۔ اس کی آواز درد سے چور تھی۔ عرش لغاری کے دل کو یکدم کچھ ہوا اور اس کی گرفت نرم پڑی۔ اس نے اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا جس میں کچھ چھن جانے کا خوف تھا۔ وہ تکتا رہا۔ کوئی روتے ہوئے اس قدر بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کو کمرے میں لاک کر کے خود آفس میں چلا گیا۔ پیچھے فارح حسن نے زور زور سے دروازہ پیٹا مگر جواب ندارد۔ باہر نکالے مجھے، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، نکالے مجھے۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور اس نے لاکھ اس ظالم شخص سے گریز برتا تھا مگر پھر بھی وہ اس کی حیوانیت کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھے شدت سے روتی اور اس کو رہ رہ کر اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا جو گھر میں اکیلی تھی۔ نہ جانے اس نے کب اس بے رحم شخص کی قید سے آزاد ہونا تھا۔ آفس میں آتے اس نے جلدی سے واش روم میں جا کر خود کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ غصے سے اس کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا لگ رہا تھا اور پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح اس نے اپنی قید میں ڈالا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس طرح اس کی تذلیل کی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے اس کے منہ پر تھوکا تھا، اور وہ بھبرے شیر کی مان لگ رہا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہو، اور اس نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر اپنے آپ پہ قابو پایا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ وہ خود کو نارمل کرتا چیئر پر بیٹھا اور آنے والا اس کا مینیجر تھا۔ سر آپ کی میٹنگ ہے آج یش کھنہ کے ساتھ، وہ آپ کا میٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور وہ آج کی میٹنگ کے بارے میں یکسر بھول ہی گیا تھا۔ اوکے چلو میں آ رہا ہوں، اس نے کہہ کر اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر آفس سے نکل گیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل میٹنگ کے بعد وہ فری ہوا تو اس نے فوراً آفس کا رخ کیا۔ آفس آ کر اس نے دروازے کو اچھے سے لاک کیا اور پھر خفیہ کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو اس کو دھچکا لگا۔ دروازے کو اندر سے لاک کیا گیا تھا۔ فارح حسن دروازہ کھولو، وہ دروازے کو زور زور سے بجاتا بولا۔ فارح جو گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی فوراً سے سر اٹھایا۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ عرش لغاری نے غصے سے دروازے پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے مت کھولو، اگر میں نے چابی سے دروازہ کھولا تو یاد رکھنا تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کو آئینے میں پہچان بھی نہیں پاؤ گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں چبا چبا کر بولا۔ فارح کام کر رہ گئی اور اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ساتھ فارح کے منہ پر عرش لغاری نے زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ تم مجھے خود پر ظلم کرنے کے لیے خود مجبور کر رہی ہو، وہ اس کا منہ دبوچے چٹان جیسے لہجے میں بولا۔ فارح وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ تم بے رحم انسان، دیکھنا تم پر بھی کوئی رحم نہیں کرے گا اور تم خدا سمجھتے ہو خود کو، دیکھنا تمہاری خدائی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تم جیسے فرعون تو ہر زمانے میں آتے ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے اور تم بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کے لفظوں نے جلد ہی آگ پر تیل کا کام کیا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی جانب بڑھا۔ لگتا ہے کہ ابھی تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں لگی، بتاتا ہوں تمہیں کہ فرعون کسے کہتے ہیں۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ نہیں پلیز مت کرو میرے ساتھ ایسا، پلیز مجھے برباد مت کرو، اس نے ہچکیوں کے دوران روتے ہوئے کہا، مگر عرش لغاری کو ایک پل کو بھی ترس نہ آیا۔ وہ اس کے الفاظوں سے جل رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، تم نے جو کیا ہے اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا بولا، اور وہ اس کے نازک وجود کو اپنے پتھر وجود سے کچل دینا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ وہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ وہ اس کی گردن پر جھکے دانت کاڑے اپنی درندگی دکھانے لگا کہ فارح حسن کی چیخیں پورے کمرے میں بلند ہو گئی۔ تمہیں تمہارے پیاروں کا واسطہ، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی۔ یکدم عرش لغاری ساکت ہوا۔ اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ پھر سے اس کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو وہ معصوم سا چہرہ اس قدر کھینچ رہا تھا کہ جبکہ
اس نے دنیا میں بہت سے خوبصورت چہرے دیکھے تھے، خود بھی وہ حسین ترین تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں عجیب سی کشش تھی جو اس کے اپنی جانب کھینچتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر اس معصوم کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس سے بڑا ظالم اور بے رحم شخص کوئی بھی نہ تھا، مگر اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہے، کوئی چیز ہے جو اس کو روک رہی تھی، کوئی چیز تھی جو اس معصوم کے ارد گرد حصار باندھے ہوئے تھی اور اس کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ جب جب اس کی جانب بڑھتا، اس کی التجاؤں اور اس کے چہرے میں کھو جاتا، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کو رکھے یا آزاد کر دے، کیا کرے اس کے ساتھ۔ نہ اس کو تکلیف دے پا رہا تھا اور نہ اس کو داغدار کر پا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ فاریہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اچانک اس درندے کو کیسے اس پر رحم آ گیا تھا، وہ حیران ہوئی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ، مگر پلیز آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی، کبھی آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکوں گی، پلیز مجھے گھر جانے دیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور وہ اچانک اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ عرش لغاری نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، سگریٹ اس نے ڈیش بورڈ میں مس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، ورنہ یہیں پر تم ساری عمر قید رہو گی۔ وہ اس کو بازو سے اٹھاتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے سر، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ وہ یہاں سے رہائی کی خوشی میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ عرش لغاری نے غور سے اس کی حالت کو دیکھا جو قابل رحم لگ رہی تھی۔ تمہیں میری پی اے بن کر رہنا ہوگا، اگر نہیں منظور تو یہیں پر پڑی رہو۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کھڑا ہوا۔ فاریہ حسن فوراً سے اس کے پیچھے لپکی۔ نہیں سر، مجھے منظور ہے، میں آپ کی پی اے بننے کو تیار ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا تھا کہ مبادا وہ کہیں اس کی رہائی کا فیصلہ نہ بدل دے۔ اگر تم باہر جا کے مکر گئی تو؟ عرش لغاری اس کی جذباتی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگا۔ فاریہ حسن نے زور زور سے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں سر، میں اپنی بات سے نہیں مکروں گی، اس نے اس کو یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ فاریہ نے جلدی سے واش روم میں جا کر منہ دھویا اور دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ اترو اور کل ٹائم سے اپنی ڈیوٹی پر آ جانا، اس نے نرم لہجے میں کہتے اسے بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ جب تک وہ اپنے اندر نہیں چلی گئی، عرش لغاری نے گاڑی روکے رکھی تھی۔ جب وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک آفس نہیں آئی تھی۔ اس کو چھٹانگ بھر لڑکی پر بہت غصہ آیا جو اسے چکمہ دے کر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا جو دوسرے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آواز میں واضح طور پر سستی تھی، یعنی وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں مس فاریہ حسن، آپ خود آفس آئیں گی یا میں آپ کو لینے آؤں؟ وہ اس کی بات پر طنز کرتا بولا۔ دوسری جانب فاریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سر، وہ میری طبیعت بہت خراب تھی رات سے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں آفس۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے اپنی بات مکمل کی۔ اوکے گڈ، جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، یہ کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ فون کو بے بسی سے دے کر رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے مجھ پر، کیوں اس فرعون کو مجھ پر چھوڑ دیا تو نے؟ آخر میں نے کون سی خطا کی تھی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی اور فوراً سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ مکمل تیار تھی اور آفس جانے کے لیے ریڈی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ عرش لغاری کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑے اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یس کم ان، اس نے اجازت دی تو وہ اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کو نظر انداز کیے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ فاریہ کو اس مغرور انسان پر سخت غصہ آیا جو اس کو بلا کر اب اپنے کام میں مصروف تھا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، اس کو مسلسل کھڑا دے کر اس نے حکم صادر کیا۔ مگر کہاں سے؟
مجھے کچن کا پتہ نہیں ہے، اس نے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ عرش لغاری نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ سامنے جو بلیک ڈور ہے نا، اس کو اوپن کرو اور اندر کچن ہے، ہر چیز موجود ہے میرے لیے، اچھی سی کافی بنا کر لاؤ، وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فاریہ نے کچن کی جانب قدم بڑھا دیا اور اس نے بلیک ڈور اوپن کیا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اندر انتہائی لگژری کچن تھا جو بہت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس نے پورے کچن کا جائزہ لیا اور کافی سارا سامان اس کو ایک ہی جگہ پڑا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کافی بنائی اور مگ میں ڈال کر لے آئی۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ اس نے کافی میز پر رکھ دی۔ عرش نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کو فاریہ کی بنائی ہوئی کافی کا ذائقہ کافی اچھا لگا تھا۔ ویری گڈ، کافی اچھی بنائی ہے تم نے، اس نے نارمل لہجے میں تعریف کی، مگر فاریہ خاموش رہی۔ اس کو ذرا سی بھی اس کی تعریف سے خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو بدلے میں تھینک یو بولتے ہیں۔ اس کو خاموش دیکھ کر عرش لغاری نے طنز کیا، اور جب کی ہوئی تعریف پسند نہ آئے تو بدلے میں خاموش رہتے ہیں۔ اس نے بھی روبرو جواب دیا۔ وہ بھی آخر فاریہ حسن تھی، بلا کی حاضر جواب۔ کہاں سے سیکھتی ہو ایسے جواب دینا؟ اس کو اس کا جواب بہت ہی مزیدار لگا تھا۔ جبھی پوچھ بیٹھا، جہاں سے آپ سوال کرنا سیکھتے ہیں؟ اس کے منہ سے پھر سے منہ توڑ جواب پھسلا۔ عرش لغاری کا زوردار قہقہا آفس میں بلند ہوا اور اس کو اس سے کسی ایسے جواب کی ہی امید تھی۔ فاریہ کو یہ خوبصورت شکل والا ہنستے ہوئے سخت زہر لگ رہا تھا۔ وہ خود پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے کھڑی رہی۔ اچھا جاؤ وقار سے کل کی میٹنگ کی ڈیٹیل لے کر آؤ، وہ اس کو سنجیدگی سے کھڑا دیکھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اس قدر فرینک ہو رہا ہوں اس لڑکی سے؟ پتہ نہیں ایسا کیا ہے اس میں جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جو میں اس کے سامنے خود کو بھول رہا ہوں۔ اس کے جاتے وہ خود سے مخاطب ہوا اور سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے اندر اس کے لیے جاگتے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس کو اس احساس اور جذبات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان جذبات کو کیا نام دے۔ اس کو دیکھ کر دل کسی عجیب ہی لے کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس کو پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رہ کر یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر یہ جو احساس فاریہ حسن کو دیکھ کر ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو یہ احساس بہت دلکش محسوس ہو رہا تھا اور بہت حسین لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی جینے کی وجہ مل گئی ہو، اس کی بے مقصد زندگی کو کوئی مقصد مل گیا ہو۔ اس کے دل کی دنیا بدل رہی تھی، وہ بدل رہا تھا۔ تبھی دروازے پر نوک ہوا تو اس کی سوچوں کو تسلسل ٹوٹا۔ آ جائیے، وہ کہہ کر فون پر مصروف ہو گیا۔ سر، یہ میٹنگ کی ڈیٹیلز کی فائل۔ فاریہ نے فائل اس کے سامنے رکھ دی اور وہ غور سے فائل کو دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، وہ سر اٹھتے بولا۔ فاریہ کی جان جیسے پھر سے لبوں پر آ گئی۔ ریلیکس فاریہ، کچھ نہیں کرتا، بس یہ میٹنگ کی ڈیٹیلز تمہیں سمجھانی ہے تاکہ آئندہ سے میٹنگز میری تم کنڈکٹ کرو۔ وہ اس کو خوف میں مبتلا دے کر گویا ہوا۔ اس کی بات پر فاریہ تھوڑا پرسکون ہو کر اس کے پاس رکی، چیئر پر بیٹھ گئی اور پھر عرش لغاری نے اس کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ؟ اس کو سمجھا کر اس نے سوال کیا۔ جی سر، آ گئی، وہ ہولے سے بولی تھی اور عرش نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیدھا اس کو دل میں اترتی محسوس ہوئی اور سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ کنفیوز ہوئی۔ سر، میں نماز پڑھ لوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لو، سامنے روم میں چلی جاؤ، وہ اس کو کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ فاریہ نے کھل کر سانس لیا اور گھٹن میں کمی ہوئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اس کو عرش لغاری کی پی اے کے طور پر کام کرتے 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عرش لغاری کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا اور وہ اب پہلے کی طرح اس کے ساتھ انسیکیور فیل نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اس کی ماں کے علاج کے لیے وہ اس کو ایکسٹرا پے کرتا تھا، اور اس دن کے بعد سے عرش لغاری نے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ فاریہ حسن کی زندگی پرسکون ڈگر پر چل نکلی، مگر کب تک وہ پرسکون ڈگر پر رواں دواں تھی، اس سے وہ انجان تھی۔ آج میں فاریہ حسن کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کہہ دوں گا۔ اب بس میں اور اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے۔ وہ ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پکڑے جذب سے بولا اور اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی جیب میں ڈالی اور لغاری کمپنی کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ آفس آیا تو فاریہ پہلے ہی آ چکی تھی۔
فاریہ اندر آئی. اس نے انٹرکام پر کہا اور خود اس کو اپنے دل کی بات کہنے کے لیے تیار کرنے لگا. تھوڑی دیر میں وہ آ چکی تھی. جی سر. وہ گلابی فراک میں اس کو پری لگی. اس نے گہری نظروں سے دیکھا. آؤ بیٹھو. عرش نے اس کو صوفے کی جانب اشارہ کیا اور وہ قدم قدم چلتی آ کر صوفے پر ٹک گئی. اس کو آج عرش لگاری بدلا بدلا سا لگا، مگر اس نے اپنی اس سوچ کو جھٹک دیا. تبھی آفس کی لائٹ چلی گئی اور فاریہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی. تبھی موم بتی کی روشنی میں عرش لگاری کا چہرہ ابھرا. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کی جانب آ رہا تھا. فاریہ پتھر کی سی ہو گئی جیسے. مس فاریہ حسن، عرش لگاری تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیا تمہیں اس کا ساتھ قبول ہے؟ وہ ہاتھ میں انگوٹھی لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا تھا. فاریہ حسن تو ایسے ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو. وہ پتھر آئی ہوئی آنکھوں سے عرش لگاری کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. بولو فاریہ حسن، خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کو خاموش دیکھ کر پھر سے بولا، مگر اس بار بھی فاریہ ساکت کھڑی رہی. اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی تھی. کیا ہوا فاریہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم اس طرح سے چپ کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھا. فاریہ 2 قدم پیچھے ہوئی. قریب مت آئیے گا میرے. وہ چیخی تھی. عرش لگاری کے قدم وہیں تھم گئے. کیا ہو گیا ہے فاریہ؟ تم اس طرح سے بہیو کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی، صرف تمہیں اپنی زندگی میں شامل ہونے کے لیے ہی تو کہا ہے. وہ اس کے رویے سے سخت دکھی ہوا. شادی کے لیے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں ایک سید اسلامک فیملی سے ہوں اور آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے بارے میں کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ وہ ببھر کر بولی. عرش لگاری نے پہلی بار اس کو اس قدر غصے میں دیکھا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فاریہ؟ ہم شادی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس کو کسی طور پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے سمجھاتا ہوا بولا. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. میں سید ہوں اور آپ جیسے بدکردار مرد سے شادی نہیں کر سکتی. وہ چیختے ہوئے بولی. اب اس کو عرش لگاری کی عنایتیں سمجھ میں آ رہی تھی. وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کر رہا تھا. کیوں نہیں کر سکتے فاریہ؟ کر سکتے ہیں اگر وہ آپس میں محبت کرتے ہوں تو. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ دیوانگی سے کہتا اس کی جانب بڑھا. خبردار آپ آگے بڑھے تو، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی. اس نے ٹیبل پر پڑے چاقو کو اچانک اٹھا کر اپنے گلے پر رکھا. عرش کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے فاریہ کو دیکھا. یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ رکھو اسے، نیچے لگ جائے گا. وہ غصے سے پاگلوں کی طرح بولا. نہیں رکھوں گی جب تک آپ مجھ سے دور نہیں ہوں گے. پیچھے ہٹے اور میرے قریب مت آئیے گا. وہ گردن پر چاقو کا زور بڑھاتے بولی. عرش نے پیچھے کی جانب قدم بڑھا دیے. ٹھیک ہے، میں نہیں آتا قریب تمہارے، مگر پلیز اسے رکھ دو، رکھ دو اس کو. وہ التجا کرتے ہوئے بولا. اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو گئی. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فاریہ حسن کا اس طرح کا رد عمل ہوگا. اگر معلوم ہوتا تو وہ اس طرح سے کرے گی تو وہ عمر بھر کے لیے اپنے لبوں کو سیل لیتا اور کبھی اپنے دل کی بات نہ کہتا. میں آپ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ اور اب میں اس آفس میں بھی جاب نہیں کروں گی. اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ تڑپ کر رہ گیا. اس کو اس وقت وہ حد سے زیادہ بے رحم لگی تھی. فاریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے. اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پلیز مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو. وہ رو دینے کو تھا، مگر فاریہ کا دل پتھر کا بنا رہا. اس نے نفرت سے اس ہوس پرست انسان کی جانب دیکھا تھا. آپ جیسے ہوس پرست انسان کے منہ سے محبت کا نام اچھا نہیں لگتا. خبردار جو آپ نے محبت کا نام بھی لیا تو، اس نے زہریلے لہجے میں کہا. عرش لگاری فاریہ کو زخمی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا. میں بدل گیا ہوں فاریہ، تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے، میں پہلے جیسا نہیں رہا. وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اپنی صفائی دیتا بولا. وہ طنزیہ انداز میں ہنسی. آپ جیسے بگڑے امیر زادے کبھی نہیں بدل سکتے. محبت کا سہارا لے کر مجھے بے آبرو کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے الفاظ عرش لگاری کے دل پر تلوار کی طرح لگے. وہ اس قدر اس کی ذات سے بدگمان تھی. وہ سوچ کر رہ گیا. اگر بے آبرو کرنا ہوتا تو میرے لیے کچھ مشکل تھا فاریہ. دنیا میرے قدموں میں ہے اور میں نے تمہارے قدموں میں خود کو وار دیا. کیا پھر بھی میری محبت کو ہوس کا نام دو گی؟
وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا اور لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ اس کا محبوب بہت ظالم اور شفاق تھا۔ اس کے دل نے تسلیم کیا تھا کہ فاریہ لاجواب ہو کر رہ گئی۔ میں کسی بد کردار مرد سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں شادی کروں گی تو کسی سید مرد سے کروں گی، ورنہ میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر نکل گئی۔ پیچھے عرش لغاری نے کرب سے اسے جاتے دیکھا اور آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو لڑکھڑا کر اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ گھر آتے شدت سے رو دی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ عرش لغاری ایک بد کردار امیر زادہ اسے شادی کی پیشکش کرے گا۔ اس کو نفرت تھی اس کی ذات سے، اور وہ صرف مجبور ہو کر اس آفس میں جاب کر رہی تھی، ورنہ وہ مر کر بھی کبھی اس جگہ قدم نہ رکھتی۔ عرش لغاری سے اس کو پہلے دن کی طرح نفرت تھی۔ اگر اس نے کسی سے دنیا میں نفرت کی تھی تو وہ عرش لغاری تھا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس کے وجود کو اس جہاں سے ہی مٹا دیتی، جو خود کو خدا سمجھتا تھا، جو سب پر خدا بن کر حکومت کرتا تھا۔ اس نے نفرت سے سوچا اس کے بارے میں نفرت کرتی ہوں تم سے عرش لغاری، بہت نفرت، اتنی نفرت کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے جیسے ہر انسان کو خاک میں ملا دوں، اور تمہیں بھی۔ وہ اندیکھی آگ میں چل رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کی نفرت، اپنے اندر کا غبار کس طرح سے نکالے۔ وہ شخص جس سے اس نے حد سے زیادہ نفرت کی تھی، وہی اس سے محبت کا دعوے دار نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی ذات کے پرخچے اڑانے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا، مگر وہ بھی اب مضبوط پتھر کی طرح بن چکی تھی۔ وہ آنے والے ہر طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ تم چاہے جو مرضی کر لو عرش لغاری، مگر میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دو، میں پھر بھی تم سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں قبول کر کے میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں خدا کے آگے گناہ گار نہیں ہو سکتی، اپنی تمام عمر کی عبادتوں اور ریاستوں کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے اپنے جیسا ہم سفر چاہا تھا، جو اس کو نیکی کی راہ دکھاتا، جو اسے خدا کی اور قریب لے جاتا، مگر عرش لغاری ایک زانی مرد تھا جو عورت ذات کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا پسند کرتا تھا۔ وہ کس طرح ایک زانی مرد سے شادی کر لیتی، اس کی محبت کو قبول کر لیتی، اور اس نے خدا کے احکامات کی پیروی کرتے صاف ستھری اور پاک زندگی گزاری تھی۔ وہ خود کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اور آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بکھرے وجود کے ساتھ وہ کوئی ہارے ہوئے جواری کی ماند لگ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی عرش لغاری نہیں لگ رہا تھا، جسے دنیا رشک سے دیکھتی تھی، اور دھتکارے جانے کا دکھ اس کی آنکھوں میں قرب بن کے ٹھہر گیا۔ اس کے عشق نے اس کے رگوں سے خون نچوڑ لیا، تکلیف اس کی روح میں سرایت کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کا ضبط جواب دے گیا، اور وہ اس قدر زور سے چیخا کہ کمرے کی طرح دیوار ہل کر رہ گئے، اور پھر جس طرح سے وہ خود تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا، اس نے کمرے کو بھی اسی طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا، ہر چیز توڑ کر رکھ دی جس طرح وہ خود ٹوٹا ہوا تھا۔ واپس آ جاؤ فاریہ حسن، واپس آ جاؤ، ورنہ میں خود کو برباد کر لوں گا، خود کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ اس کی پکار میں درد ہی درد تھا، اور اگر فاریہ حسن سن لیتی تو شاید کبھی لوٹ کر نہ جاتی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ عرش لغاری تھا، دنیا جس کے قدموں میں تھی، جسے دنیا رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ آج ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے سارے بل کس دیے تھے، اسے منہ کے مل زمین پر گرا دیا۔ اس کا غرور ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ عشق زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کے مسکرایا تھا، اور وہ ذات پات رتبے ہر چیز سے آزاد تھا۔ وہ کب کس میں سما کر اس کی ذات کو مٹا دے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی عرش لغاری کے ساتھ ہوا، وہ بھی اپنے غرور سمیت مٹ رہا تھا۔ اور واپس آ جاؤ پلیز، میں مر رہا ہوں فاریہ۔ اس کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھی۔ وہ زمین پر زور زور سے سر کو پٹک رہا تھا۔ وہ اپنے حواس میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ مکمل حسن اور ذہانت کا مالک انسان کسی کے عشق میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اچانک اس کے کانوں سے اذانوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ ساکت ہوا اور اس نے سر اٹھا کر آواز کی جانب دیکھا۔
آواز کھڑکی سے آ رہی تھی اور اس کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ دل و دماغ میں شور برپا ہو گیا اور اس آواز نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس آواز پر اس نے آج تک کبھی کان نہ دھرے تھے۔ آج اسی آواز میں کھو گیا۔ وہ اپنی روح سے الجھ رہا تھا اور اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے جسم سے روح نکال رہا ہو۔ اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکلا اور پھر وہیں پر گر پڑا۔ آنکھ کے کونوں سے کچھ قطرے نکل کر زمین پر گرے اور پھر وہ غنودگی میں چلا گیا۔ خدا نے اس شخص کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اسے مت دھتکارو، اس کی محبت اور اسے قبول کر لو، یہی خدا کا فیصلہ ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو۔ غیبی آواز نے جب شدت پکڑی تو وہ ایک جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ آخر یہ تھا کیا اور اتنا برا خواب؟ اف میرے خدایا! اس نے دوپٹے سے اپنے چہرے پہ آئے پسینے کو پونچھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھی۔ یا اللہ! یہ کیسا خواب تھا؟ کیسا حکم الہی تھا؟ میں اس کو کیسے قبول کر لوں اور کیسے اس سے محبت کر لوں؟ وہ بے بسی سے خود سے مخاطب ہوئی اور دل اور دماغ میں جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ عرش لغاری! اس کے منہ سے نکلا۔ آنکھ سے آنسو گرا اور اس کے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ کیا وہ سچ تھا جو خواب میں کہا گیا؟ کیا واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا واقعی اس کے دل کی دنیا بدل دی گئی ہے؟ کیا واقعی محبت نے اسے دربدر ہونے پر مجبور کر دیا؟ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور دماغ سن ہو رہا تھا۔ سوچیں دل اور دماغ کو الجھا رہی تھی، بدگمانیاں دل سے چھڑتی جا رہی تھی اور محبت نے آخر اس کے دل پر بھی دستک دے دی، جس پر اس نے لبیک کہا۔ یہ حکم الہی تھا، وہ کیسے انکار کرتی اور اس کا دل اچانک کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون سا ہو گیا۔ کافی مہینوں کے بعد آج وہ آفس آیا۔ فارغ حسن کی کمی نے شدت سے اس کے دل کو تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے خالی خالی آنکھوں سے اپنے آفس کی جانب دیکھا جو اس کے جانے سے ویران ہو گیا تھا۔ ہر جگہ ہر چیز میں اسے اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہی کرسی پر ڈھیسا گیا۔ اس کے ساتھ وہ اس کا آفس بھی چھوڑ گئی تھی۔ یہ بات ہی سہان رو تھی کہ وہ محبوب کے دیدار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے آفس میں اور بیٹھنا مشکل ہو گیا اور اس نے اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے فاریہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے پاس جانا چاہتا تھا اور اس کو منانا چاہتا تھا، اس کے قدموں میں گر کر اپنی محبت کی بھیک مانگنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت کو اور اس کو قبول کر لے۔ وہ جو چاہے گی، جیسا چاہے گی ویسا بن جائے گا، مگر وہ اس کو دھتکار کرنا چاہے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت درد بن کر ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں پہلے جیسا عرش لغاری بالکل بھی نہ تھا۔ اس کی گاڑی اچانک مسجد کے سامنے سے گزری کہ اس نے اچانک سے بریک لگا دی۔ اس نے چاروں اور سے مسجد کو دیکھا اور اس کی نظر مسجد کے مینار پر جا ٹھہری۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر گاڑی سے اترا۔ نماز کا وقت تھا۔ سب بھاگم بھاگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے غور سے سب نمازیوں کی جانب دیکھا اور عجیب سا سکون اور ایک عجیب سا نور تھا ان کے چہرے پر۔ اس نے کبھی یہ سکون، کبھی یہ نور اپنے ارد گرد محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چہروں پر یہ نور، یہ سکون کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے بے اختیار قدم مسجد کی جانب بڑھا دیے۔ نماز کے بعد دل کو سکون ہوا تو باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل اس کی یاد میں کھویا تڑپ رہا تھا اور 4 مہینے ہو گئے تھے اس سے جدا ہوئے، مگر اس کے در پر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ قدم بار بار اس کے گھر کے راستے کی جانب اٹھ رہے تھے، جن کو وہ نہ آگے بڑھا پا رہا تھا اور نہ روک پا رہا تھا۔ قدم بار بار بھاری ہو رہے تھے، اٹھنے سے انکاری ہو رہے تھے اور تھک کر وہ وہیں پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، میری مشکلیں آسان کر دے، اس کے دل کو موم کر دے، اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دے جس طرح تو نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی۔ میں ٹوٹ رہا ہوں اور بکھر رہا ہوں، مجھے جوڑ دے مولا، یہ محبت مجھے بے بس کر رہی ہے۔ اس کے دل نے بے بسی سے ٹوٹ کر دعا کی تھی اور وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی یہ دعا بہت پہلے سن لی گئی تھی۔ عرش! اچانک اس آواز پر اس نے سر اٹھایا اور
اس کی پوری دنیا آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، آہیں سسکیاں یوں بھی سن لی جاتی ہیں۔ سامنے فارہ حسن کھڑی تھی۔ اس نے ساکت نظروں سے دیکھا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا اور اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو مسلا کہ شاید یہ اس کا کوئی وہم نہ ہو، مگر یہ وہم نہ تھا، وہ واقعی فارہ حسن کھڑی تھی۔ فارہ، وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اچانک کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ ماضی کی پرچھائیاں آج بھی اس کی آنکھوں سے نہ گئی تھی، اور جب فارہ حسن نے اس کے آگے بڑھنے پر خود کو مارنا چاہا۔ کیا ہوا عرش لغاری، رک کیوں گئے؟ فارہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ اس کو دیکھ کر ہی جی اٹھی۔ اس کی دعا سن لی گئی تھی اور اس کا عرش لغاری اسے مل گیا تھا۔ اس کی تلاش مکمل ہو گئی۔ آج آپ کو حق ہے میرے پاس آنے کا۔ آپ جیت گئے عرش لغاری۔ آپ کی محبت، آپ کا عشق فاتح ٹھہرا۔ وہ کچھ قدم اس کے پاس آ کر رک گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت درد بن کر بہہ رہی تھی۔ آج سے فارہ حسن عرش لغاری کی ہے، اور آج سے فارہ حسن عرش لغاری کو اپنا آپ سونپتی ہے۔ کیا آپ فارہ حسن کو اپنا ہمسفر بنانا چاہیں گے؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر آج اس کے در پر سوالی بن کر آئی تھی، جیسے وہ آیا تھا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی دنیا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، جس کی خاطر وہ ہر خواب، ہر خواہش، ہر انسان سے رخ موڑ آیا تھا، جس کی خاطر وہ دنیا چھوڑ آیا تھا۔ فارہ، عرش نے اس کو اپنے قدموں سے اٹھا کر دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھر سے جی اٹھا تھا اور اس کی رگ رگ میں سکون اتر گیا۔ وہ اس کے حصار میں سما گئی تھی۔ عرش لغاری کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ دونوں کے اشک ایک دوسرے کو بھگو گئے۔ آخر کڑے امتحانوں سے گزر کر اس کی محبت فتح یاب ٹھہری تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کا ہمارا ناول کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔